آج ایک گہرے روحانی تصور کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی سوچ جو نماز کے تجربے کو بالکل بدل سکتی ہے۔ یہ ایک خیال ہے جو نماز کو صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر بنا دیتا ہے۔ اس تصور کا عنوان ہے نماز 50 دروازوں کی گیلری۔ اور یہ سارا خیال اس ایک جملے سے شروع ہوتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں صرف زمین پر سجدہ نہیں کرتا، میں ایک سفر شروع کرتا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس سفر کی ابتدا ہوئی کہاں سے۔ اس سفر کا آغاز اس عظیم تحفے سے ہوتا ہے جو معراج کی رات امت کو ملا۔ وہی نماز کی اصل ہے، اس کی روحانی ابتدا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی۔ یہاں سے اس سفر کا ذکر شروع ہوتا ہے جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کے اوپر بلایا۔ اور اس عرفہ و اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50! ذرا تصور کیجئے، دن میں 50 ملاقاتیں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اس نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے ان 50 نمازوں کو 5 فرض نمازوں میں تبدیل کر دیا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات کیا ہے کہ ثواب، اجر آج بھی 50 کا ہی رکھا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تصور کے مرکزی خیال پر۔ یہ جو 50 کا عدد ہے نا، یہی ایک ذہنی گیلری، ایک خیالی راہداری کی بنیاد بنتا ہے جو نماز میں توجہ قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خیال کچھ ایسا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی ذہن میں ایک لمبی سی گیلری کا تصور کیا جائے۔ اس گیلری میں نور کے 50 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ان اصل 50 نمازوں میں سے ایک کے ثواب کی نشانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس گیلری کے دروازے کھولنے کی کنجی کیا ہے؟ جی، وہ ہے سورہ الفاتحہ، جسے قرآن میں 7 من المثانی کہا گیا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو ہر نماز، ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو عمل کیسے کرنا ہے؟ نماز شروع کرتے ہی تصور کریں کہ ہم اس گیلری میں کھڑے ہیں 50 دروازوں کے سامنے۔ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد گویا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور ہم اگلے دروازے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان دروازوں کے پیچھے آخر ہے کیا؟ یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے، یہ اس احساس کو جگانا ہے کہ نماز اللہ سے ایک گفتگو ہے، ایک سیدھا مکالمہ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک طرفہ نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہر آیت ایک گفتگو ہے جو ہر رکعت میں ہو رہی ہے۔ اور ہر دروازے کے اندر اس تصور کے مطابق کوئی شکل یا صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں اسے پا نہیں سکتیں، بلکہ وہاں صرف رب العزت کے وجود کا، اس کی قربت کا ایک گہرا احساس ہے۔ اور یہی تو اس سارے تصور کا مقصد ہے۔ یہ ذہنی سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب ہم اس سفر کے انجام اور اس کی سب سے خوبصورت امید کی طرف آتے ہیں۔ آخر یہ روزانہ کی مشق کس منزل کی تیاری ہے؟ اور یہاں ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، کون سا دروازہ ہوگا، کون سا دن، اور وہ کون سی نماز ہوگی؟ یہ سوال دل میں ایک انتظار، ایک امید پیدا کرتا ہے۔ اور آخری سب سے پر امید خیال یہ ہے کہ جس دن وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ انہی 50 دروازوں میں سے کسی ایک سے بلاوا بھیج دے گا، اور اس دن نماز صرف ایک یاد نہیں ہوگی، وہ ایک ملاقات ہوگی۔ یہ روزانہ کا سفر دراصل اسی عظیم ملاقات کی تیاری ہے۔